الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن الله شديد العقاب وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري وعن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان صابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك في زمان ما ترك فيه عشر ما أمر هلك ثم يأتي زمان ما عمل فيه بعشر ما أمر نجا رواه الترمذي وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین مکرم، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے دینی زوال اور انحطاط کے فتنہ سے متعلق ایک روایت کے پیش نظر کچھ تفصیلات پیش کی تھیں۔ اسی ضمن میں دو تین اور روایات میں نے آپ کے سامنے عربی متن ان کا پڑھا ہے۔ اگر ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے تو یقیناً موجودہ حالات کے تناظر میں ہم یہ بات جان جائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر اعتقاد کے اعتبار سے، قوت ایمانی کے اعتبار سے، ضعف اعتقاد کے اعتبار سے یا دینی زوال و انحطاط کے اعتبار سے کس طرح کے حالات جو ہے وہ لوگوں کو اس وقت ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کیا ہے، ان کا جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں نے آج آپ کے سامنے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جو ہے وہ اس کا متن آپ کے سامنے رکھا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ یوشک یعنی قریب ہے کہ ان یکون کہ ہو ایسا، یعنی ایک ایسا زمانہ آئے، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے، خیر مال المسلم، کسی بھی ایمان والے کا، کسی بھی مسلمان کا، مسلم کا جو بہترین مال ہے، غنم، وہ اس کی بکریاں ہوں گی۔ یعنی قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ کسی بھی مسلم کا، کسی بھی ایمان والے کا جو بہترین مال ہے، وہ اس کی وہ بکریاں ہیں، اور ان بکریوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، یتبع بہا شعف الجبال، یعنی وہ جو بکریوں کا غلہ یا بکریوں کا جو ہے وہ کچھ جو مجموعہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس کو لے کر جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر، یا پھر ایسی جگہوں پر جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور پانی کی فراوانی جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، یا ایسی جگہوں پر یعنی
آبادیوں سے ہٹ کر اونچے مقامات پر، بلندی والے مقامات پر، جہاں پر ہریالی ہو، جہاں پر سبزہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ تنہائی میسر ہو، تو ایک ایمان والے کا بہترین مال یہی ہوگا کہ وہ اپنی بکریوں کے گلے کو جو ہے وہ لے کر ایسی پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف چلا جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ پانی یا سبزہ یا دیگر جو ہے وہ گلہ بانی کے جو ہے وہ ذرائع یا مواقع جو ہے وہ میسر ہوں، اور وہ ان کے ساتھ وہاں پر گزر بسر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی وضاحت آخری حدیث کے متن کے آخری حصے میں چھوٹے سے جملے کے اندر جو ہے وہ اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس لیے فرما رہے ہیں، یفر بدینہ من الفتن، یفر بھاگ جائے، بھاگ جائے، یعنی کس چیز سے بھاگ جائے؟ آبادیوں سے نکل کر ایسی طرف جو ہے وہ نکل جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کو اپنے دین کے تحفظ کے لیے سارے مواقع اور سارے وسائل میسر ہوں، وہ اپنے دین کو آزمائشوں اور فتنوں سے بچا لے، یعنی اپنے ایمان کو بچا لے۔ ایمان کو بچانے کے لیے اگر اس کو آبادیوں کو ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات کو درست طریقے سے اختیار نہیں کیا جا رہا، جہاں پر جو ہے وہ لوگ، مثلا اگلی حدیث کا بھی متن پڑھوں گا تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی کہ لوگ ایسی صورت میں رہ رہے ہوں کہ ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہو اور ایمان سے دوری اختیار کرنا آسان ہو گیا ہو، ایسی حالت میں رہ رہے ہوں گے، تو یہ فتن کا دور ہوگا، یہ پرفتن دور ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایسی صورتحال سے لوگوں کو واسطہ پڑے گا، ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دوچار ہونا پڑے گا کہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ آبادیوں کے اندر رہ کر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ وہ صحیح معنوں میں شرعی احکام کے پابند رہ کر شرعی احکام کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے دشوار ترین ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر ایسی حالت میں فکر کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، دین کی فکر کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے، دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ یفرو، فرہ یفرو، فرار، بھاگ جانا، نکل جانا، دوڑ پڑنا، کسی کام کے لیے جو ہے وہ اپنی مکمل کوشش اور صحیح کو جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے اقدامات کر دینا۔ آپ وسیع تر معنی جو ہے وہ اس لفظ کے یہ بھی لے سکتے ہیں، یفرو بدینہ من الفتن، کہ اپنے دین کے لیے جو ہے وہ فتنوں سے دور بھاگ جائے۔ اسی طرح دوسری روایت ذرا دیکھیے، عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، الصابر فیہم، کہ جو ان میں سے صبر کرنے والے ہوں گے، جو قناعت اختیار کرنے والے ہوں گے، صابر ہوں گے، جو اللہ کا شکر اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار رہے ہوں گے، علی دین ہی، دین پر قائم رہ کر، یعنی ہر حالت میں دین پر قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ہر حالت میں دین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، سخت سے سخت حالات کے اندر جو ہے، مثلا آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب فتنے برپا ہوتے ہیں، جب آزمائشیں عروج پر ہوتی ہیں، تو سب سے بڑی آزمائش ایمان ہی کی ہوتی ہے، سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ ایمان ہی کی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات نہ پورے ہونے کی بنیاد پر براہ راست جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اپنی شکایات کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو وہ ہو رہا ہے، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال سے متعلق جو ہے وہ آگاہ فرما رہے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ، کہ جو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ قائم رہنے والے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے کالقابض علی الجمر، کہ جیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، یعنی دہکتا ہوا کوئلہ جیسے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ان کا زندگی گزارنا جو ہے وہ ان کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہوگا دین پر رہتے ہوئے کہ جس طرح کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ انگارہ رکھا اور اس کو
تکلیف سے بچانا جو ہے وہ جس طرح اس کے بس میں نہیں رہ جاتا، اسی طرح دین پر چلتے ہوئے اس کو اس قدر جو ہے مشکلات کا سامنا دور فتن میں کرنا پڑا ہوگا کہ وہ دین پر قائم رہتے ہوئے انتہائی مصائب اور مشکلات سے جو ہے وہ گھیرا جا چکا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی کہ دینی انحطاط کا یہ دور ایسا دور ہوگا، یہ دینی انحطاط کا ایسا دور ہوگا، یا کسی قدر جو ہے وہ آج کے دور کو بھی جو ہے وہ ہم اس سے تعبیر کر سکیں کہ یہ ایسا دور ہے کہ جس پر جو ہے وہ نیکی پر عمل کرنا مشکل اور برائی کو فروغ دینا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ جدید جو ہے وہ دور سے وابستہ لوگوں کی تفہیم کے لیے، کہ آپ آج کل جو ہے وہ دیکھتے ہیں ریٹنگ کا دور ہے، میڈیا پر ریٹنگ آتی ہے، ہر چیز کی ریٹنگ آتی ہے۔ آن لائن جو ہے وہ آج کل ہم نے کچھ کلاسز کے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل آن لائن کر رہے ہیں وہ کس قدر مختصر وقت میں کہاں دور تک پھیل کر پہنچ رہا ہوتا ہے، دور دور تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ آن کی آن میں جو ہے وہ رد عمل رسپانس آ رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ اس کو سنا جا رہا ہے، کس قدر دیکھا جا رہا ہے، کس قدر سراہا جا رہا ہے، کس قدر پرکھا جا رہا ہے، کس قدر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ یہ سارے ریٹنگ کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اسی سوشل میڈیا کے اندر آپ ایسی تصویر جو فحش مناظر سے لبریز ہے اس کو ڈال دیں، اور یا پھر اس کے مقابلے میں کسی نیک طرز عمل کو اختیار کرنے والے معاملے کا منظر جو ہے وہ ڈال دیں، آپ جو ہے وہ ٹائم کا حساب لگا کر جو ہے وہ موازنہ کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو بات فحش پر مبنی ہے، آن کی آن میں دنیا کے لکھوں خواہ افراد جو ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہونے کا پورا بندوبست کر چکے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی خیر اور نیکی اور بھلائی یا لوگوں کی ہدایت کا کوئی پہلو اختیار کرنے والی بات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، تو وقت کا موازنہ کر لیں، اس سے دگنا تگنا وقت بھی جو ہے وہ اس سوشل میڈیا پر پڑے رہنے کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس پر رد عمل نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس پر رد عمل نہیں دے رہے، کوئی کمنٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ رد عمل۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کو اختیار کرنے والے معاملات، نیکی پر قائم رہنے والے معاملات، نیکی کی طرف بڑھنے والے اقدامات، ان کو پذیرائی دینے کے لیے قلوب جو ہیں وہ اب اس طرح سے تیار ہی نہیں رہ گئے۔ اب قلوب کے اندر جو ہے وہ بدی اور فحاشی اور دیگر پہلو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ دل کے اوپر جو ہے وہ اثر کر چکے ہیں کہ نیکی کا پہلو جو ہے وہ اس کو بدی کے مترادف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بدی جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ تراوت محسوس کروا رہی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال کہ ایمان کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اس دور کے اندر آپ اپنے اعمال کا جو ہے وہ رد عمل، یا جدید دور کی اصطلاح میں ریٹنگ کا جو ہے وہ اندازہ لگانا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ لوگ آپ کو ایمان پر قائم رہتے ہوئے دیکھ کر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جبکہ برائی کے اوپر جو ہے وہ جو کاربند ہوا ہے، ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ہر خبر کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے کسی جو ہے وہ فلمی سٹار کے خودکشی کر کے مرنے کی خبر جو ہے وہ ایسے سراہی جا رہی ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ اس نے کوئی بڑا احسن اقدام کر دیا ہے، جبکہ وہ مجاہدین جو لشکروں کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہے، جو ہے وہ مجاہدین کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں کی حفاظت کی ضمانت دینے کے لیے سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلیاں رکھ کر کھڑے ہیں اور جانے آفرین کے سپرد کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ تک نہیں کیا جا رہا، اور ہیرو کن کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہیرو ہیں ان کا تذکرہ تک نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر برائی کو فروغ دینے کے لیے یہ جدید انتظامات جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ نیکی اور صالحیت کا کوئی پہلو جو ہے وہ اس کو اختیار کر کے اس کے فروغ کے لیے کوئی جو ہے وہ اقدامات ہوتے ہیں۔
آخر میں جو تیسری حدیث پڑھی تھی میں نے، اس کا صرف متن کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آخری وقت میں جو ہے مختصر جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی زمان من ترک فیہ عشر ما امر ہلاک، کہ اس وقت تم، صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم جس دور میں رہ رہے ہو، اس دور کے اندر اگر تم جو نیکی کے اعمال کرتے ہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اگر ان اعمال میں سے تم 10واں حصہ بھی نہ کرو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ نیکی پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، زمانہ نبوت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تعلم کی وجہ سے اس قدر آسان تھا کہ دینی احکامات کے ایک بڑے حصے پر عمل کرنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ مشکل نہیں تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دینی احکام کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہیں کرے گا تو سمجھو وہ ہلاک ہو گیا، اس کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ثم یاتی زمان، پھر ایک اور زمانہ آئے گا، بعد کی بات کی جا رہی ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، کہ زمانہ کیسا عجیب ہو جائے گا کہ جس زمانے کے اندر جو ہے وہ نیکی کے اوپر عمل کرنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے زمانے کے اندر من عمل فیہ بعشر ما امر نجا، تو ایسے زمانے کے اندر کہ جس میں جو ہے وہ نیکی پر عمل کرنا انسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے، ایسے زمانے کے اندر جب وہ دین کے سارے احکامات میں سے صرف 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما۔ تو یقیناً ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ زمانہ ایسا ہی زمانہ ہے کہ جس کے اندر نیکی کے فروغ کے لیے اقدامات تو انتہائی محدود پیمانے پر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو سراہا بھی نہیں جا رہا ہوتا، اور جو ہے وہ دینی معاملات کو جو ہے وہ فرسودہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مذہب بیزاری کے جو طرز عمل ہیں ان کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر جو ہے وہ نیکی کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہنے کے لیے احکام الہیہ کے 10% حصے پر بھی عمل کر لے کوئی شخص تو امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایسا سخت دور چل رہا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ جس قدر بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہوگا، امید ہے، یقین ہے کہ جس قدر بھی جو ہے وہ تنگی یا سختی کی جا رہی ہوگی، ایمان والے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیک اور صالح اعمال اور حکم الہی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے قصر نہیں کریں گے، باز نہیں آئیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اپنے ایمان کے مضبوط ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ہدایت۔